सेठ साहब दिसंबर डिसेंट कर रहा है छुट्टी के लिए। हाँ, आज इस हफ्ते का यानी इस साल का आखिरी शो है, तो फिर हम अगले साल ही मिलेंगे ना। अगले साल हाँ, आप नाजरीन के साथ तो अगले साल मिलेंगे। लेकिन कैसा आप फील कर रहे हैं साल के आखिर में? होपफुल हैं या ला ताल्लुक़ हैं या ना उम्मीद हैं? अगर मैं कहता हूँ कि तो होपफुल हूँ, तो होप के ऊपर ही तो दुनिया कायम है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि होपफुल नहीं हूँ तो लोग मायूस हो जाएंगे शुरू में ही। और शुरू में ही कहेंगे लो जी। तो मुश्किल साल गुजरेगा। अच्छा, इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ईयर। ओके, चले यहाँ तो बहुत से यहीं सवाल से जहन शुरू में आते करते हैं। बहुत से सवाल यहाँ यूँ जहन में आते हैं कि 2024 भी एक डिफ़िकल्ट साल था। जब ये शुरू हुआ तो सबको इलेक्शन से उम्मीद थी कि पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है वो इलेक्शन होते साथ ही गायब हो जाएगा या किसी हद तक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। लेकिन ये पूरा साल हंगामों में गुजरा। पीटीआई के बानी गिरफ्तार पिछले साल से हैं। इस साल उनकी रिहाई की उम्मीदें थी, जिसके लिए पीटीआई बार बार एहतजाजी सियासत के लिए मैदान में उतरी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई और वो रिहा भी नहीं हो पाए। तो अगले साल से जो उम्मीद है वो 2 जनवरी को सियासी मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर इस वक्त सभी मुतहरिक हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इन मुज़ाकरात के नताइज से नए साल का आगाज़ होगा। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपके ख़्याल में ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे? अगर होंगे तो क्या होगा और अगर ना हुए तो क्या होगा? देखिए, ख्वाहिश तो सभी स्टेक होल्डर्स की है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और स्टेबिलिटी आए और ये जो सियासी बहरान है ये ख़त्म हो। मगर मेरा ख़्याल है कि स्टेक होल्डर्स को पता नहीं है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इमरान खान साहब अभी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत चाहती है कि जो भी हो 4 साल और मिल जाए। तो इसलिए मुश्किल हालात आ रहे आगे। ये मुज़ाकरात जो हैं ये चलेंगे ऑफ एंड ऑन, चलेंगे फिर टूट जाएंगे, चलेंगे फिर टूट जाएंगे। और ये सारा साल ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कोई फैसला कुन नतीजा निकलेगा? निकल सकता है अगर खान साहब पीछे हटे थोड़ी देर। अच्छा। इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक हद से खान साहब की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और एक हद से उनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि अवाम अभी तक उनके साथ, कमज़ोर इसलिए है कि बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के उनके ख़िलाफ़। देखिए ना, दोनों बड़े पावरफुल फोर्सेस हैं। अवाम एक तरफ सपोर्टिंग हिम और दूसरी तरफ सारी सियासी जमातें, एस्टैब्लिशमेंट, सारी बिजनेस कम्युनिटी, एवरीवन इज अगेंस्ट हिम। आई मीन बिजनेस कम्युनिटी का हाल देखें ना, जिस दिन खबर आती है कि खान साहब को शायद कोई रिहाई हो जाए तो स्टॉक मार्केट गिर जाती है एंड सो ऑन। तो अब बात ही है कि इतना आसान नहीं होगा ये बहरान को ख़त्म करना। अच्छा, तो ये उम्मीद रखना कि खान साहब जो है वो फाइनली फ्री एंड आज़ाद हो जाएंगे और ये सारी जंजीरें टूट जाएंगी और नए इलेक्शंस हो जाएंगे अगले साल, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अच्छा, कि इसकी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये अनरियलिस्टिक चीज़ है। और इसके बहुत से असरात नज़र आ रहे हैं। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपने ISPR की बातें सुनी ली, उन्होंने वाज़े कर दिया कि उनकी तरफ से कोई नरमी नहीं है। वो जब तक खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे और तस्लीम नहीं करेंगे कि इनका हाथ था मई 9 में, उस वक़्त तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। उस दूसरी तरफ नून लीग की हुकूमत भी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी मेरा ख़्याल है वो लिप सर्विस कर रही है मुज़ाकरात को, मगर उनका कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश नहीं है, दुआ कर रहे हैं वो तो कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। बल्कि राना सनाउल्लाह तो नेक्स्ट लेवल पे जाके कुछ बातें कर रहे हैं, उनका मशवरा सुने। हाँ सुने जी। हम पूरे खुलूस से जो है वो इसको कामयाब करना चाहते हैं। यही एक रास्ता है
اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کریں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے 7 نام لیے, بڑے معتبر نام ہیں, لیکن اس میں اگر 3 نام اور شامل کر لیے جائیں اور ان کی سوچ وہی ہو جو 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف کی تھی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بحران 70 سالوں سے اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں, یہ 70 دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں. ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے, عمران خان صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے, اور ان ناموں میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے. بیٹھ کے بات کرنے سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو بیٹھنے والوں سے اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. اچھا, غلطیوں کو تسلیم کرنے کی بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیا بی بی اور نواز شریف صاحب نے برملا اظہار کیا کہ ان سے غلطیاں ہوئیں, اور کیا عمران خان صاحب ایسا کریں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان, اس میں تو غلطیاں تسلیم کی تھی نا, مگر ہوا کیا, اس کے بعد پھر وہی غلطیاں جی, جب موقع آیا اور موقع پرستی پھر وہی ہوئی کہ غلطیاں پھر سے کرنی شروع کر دی. جب آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی تو میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے پہنچ گئے تھے, میمو گیٹ یاد ہے آپ کو؟ میمو گیٹ اسکینڈل. تو مطلب ہے کہ اور پھر زرداری صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی اور وہ بھی گڑبڑ ہو گئی تھی جی, اور پھر جو عدالتوں نے مداخلت کرنی شروع کر دی اور ہمارے 2 پرائم منسٹر کی چھٹی کرا دی. مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, تو غلطیاں تو ہوئی ہیں سب سے. وہ ایک دفعہ پھر کوشش ضرور کی تھی. خان صاحب جو ہے وہ تو کوئی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ آج اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پھر سے سائن ہو جائے, جس کا اشارہ اب رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں کہ یہ 3 لوگ بیٹھ جائیں, جب جیسے پہلے 2 لوگ بیٹھے تھے جی, تو اب یہ 3 بیٹھ جائیں, تو 2 جو ہے بیٹھے تھے اس کے ساتھ کچھ نہیں نتیجہ اچھا نکلا, اور یہ 3 کیسے بیٹھیں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خواہش تو بڑی نیک ہے. وہ انگریزی کا محاورہ ہے, The road to hell is paved with good intentions. اچھے ارادے ہیں, ارادے اچھے ہیں, نیت اچھی ہے, لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ ابھی وہ آپ دوزخ میں پہنچ جائیں گے. اچھا, لیکن دوزخ تو 2024 سیاسی لحاظ سے رہا, انویسٹمنٹ کو کافی پرابلمز ہوئی کہ ظاہر ہے سیاسی انتشار رہے گا تو ترقی کا پہیہ کیسے چلے گا؟ وہ ڈیفالٹ سے اس گورنمنٹ نے بچا لیا لیکن ترقی نہیں ہوئی, یہ عمران خان صاحب نے بھی مانا, اور پروگریس ظاہر ہے جامد ہے. تو اس سیاسی انتشار جو آپ کے تجزیے سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو نہیں رکے گا اور مذاکرات چلیں گے, ٹوٹیں گے, تو پھر انویسٹمنٹ کیسے آئے گی, اکانومی کیسے پٹری پر چلے گی اس سیاسی انتشار کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیے, اس سے قبل کہ میں اس کا جواب دوں, ایک چیز اور بھی مجھے بودر کر رہی ہے. کیا؟ کہ یہ جو رانا صاحب نے جو بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان اور آصف زرداری بیٹھ جائیں تو مسئلہ حل نکل آئے گا. جی, میرا خیال ہے یہ بات شاید اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئے گی, کیونکہ آپ اگر اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوں تو یہ ایسے لگے گا کہ یہ 3 اب اکٹھے ہو رہے ہیں ہمارے خلاف. جیسے سی او ڈی سے بھی ایسے ہی لگا تھا, یہی امپریشن آیا تھا. بالکل, سی او ڈی سے بھی ایسی امپریشن تھا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ یہ تینوں اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے. میاں صاحب نہیں بیٹھیں گے, زرداری صاحب نہیں بیٹھیں گے, اور عمران خان صاحب نہیں بیٹھیں گے. اور اگر بیٹھیں گے تو پھر بات یہ 2 پارٹیز جو ہیں یہ وہی کریں گی جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یہ بات کریں. یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں, یہ اب آزاد ہستیاں نہیں ہیں, اس لیے یہ اب عمران خان صاحب بھی اس چیز کو پہچانتے ہیں. تو اگر یہ بیٹھتے ہیں اکٹھے تو اس میں عمران کا بہت فائدہ ہے, ان کا نقصان ہے. اچھا, یا تو یہ ہو کہ ان کو 3 سال خان صاحب اور دے دیں, جو وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. وہ 17 مہینے ہو گئے ان کو جیل میں, ٹھیک, اور اب تو اور بھی وہ سخت انداز میں بات کر رہے ہیں جی, کہ جی اب میں تو چاہتا ہوں کہ میرے دوست یار اور میرے ساتھی اور میرے پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ جیلوں سے باہر نکلے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو بیٹھا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے بنی گالا جانے کا, اینڈ سو آن. تو آئی تھنک یہ معاملہ چلے گا, یہ معاملہ طے نہیں ہوگا. سو فار پریڈکشن از کہ خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے 2025 میں. ہاں, وہ 2025 میں رہائی ہو سکتی ہے, مگر کیا معاملہ طے ہو جائے گا؟ معاملہ طے تو اس کو کہتے ہیں نا عائشہ, جس میں الیکشن کی ڈیٹ طے ہو جائے, اور پارلیمنٹ اس وقت تک پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتی, اور وہ کس قسم کی الیکشن ہوگی, یہ چیزیں طے کرنے والی ہیں جی, اور کچھ چیز طے کرنے والی نہیں ہے. خان صاحب اگر کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ ایک نئی الیکشن کرائی جائے,
اور مینڈیٹ واپس کیا جائے اور وہ سمجھتے ہیں وہ جیت جائیں گے تو مینڈیٹ اس طریقے سے واپس ہو جائے جی. یہ نہیں وہ سمجھتے کہ جی ان کے حوالے گورنمنٹ کر دی جائے. ان حالات میں ایسے گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ تو ایک فریش الیکشن یا فریش مینڈیٹ کی ضرورت وہ ان کو نہیں دیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رہائی کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ ایک نرمی دکھانے کے لیے عدالتوں کے ذریعے خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے. اور اگر خان صاحب پھر یہ لانگ مارچ اور اس قسم کی باتیں کریں گے تو وہ رہائیاں جو ہیں کینسل بھی ہو جاتی ہیں, بیلیں کینسل بھی ہو جاتی ہیں, نئے کیسز بھی بن جاتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ آئی تھنک کوشش کی جائے گی کہ خان صاحب کو کسی طریقے کے ساتھ منایا جائے, ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی, کہ جی آپ لمبی بات کریں ہمارے ساتھ, آہستہ آہستہ آپ کی سہولتیں آپ کو واپس مل جائیں گی, مگر تسلیم دو باتیں کریں. ایک یہ کہ اب ملٹی پارٹی سسٹم چلنا ہے, یہاں ون پارٹی سسٹم نہیں چلے گا, نمبر 1. نمبر 2, الیکشن جو ہے 2-3 سال نہیں ہوگی, اس کے بعد دیکھا جائے گا جب ہوگی وہ ہم بات ڈسکس کر لیتے ہیں آپ سے. ابھی خان صاحب اس موڈ میں نہیں ہیں, ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں, اور اب تو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو آنے دو نا, عوام میرے ساتھ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ آنے دو, ایک دھکا اور لگاتے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے, پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 2 دھکے تو لگا لیے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ فیل ہو گئے ہیں, اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظار کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو شاید تیسرا دھکا لگ جائے. اگر وہ فیل ہو جاتا ہے وہ دھکا, تو پھر خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ بات چیت تھوڑی بڑھ سکتی ہے آگے. اچھا, اگر وہ سکسیڈ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اور مسئلے اور قسم کے مسئلے بن جائیں گے ان لوگوں کے لیے. اچھا, یعنی 2024 کی طرح 2025 کا فروری بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. آئندہ آنے والے سال میں فار انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے یہ.